بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشانی اندیکھی تکلیف، بے قراری اور بے چینی کا نام ہے جو انسان کو بے سکونی اور ذہنی دباؤ میں مبتلا رکھتا ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق جو انسان زیادہ پریشان رہتے ہیں، طرح طرح کے سوچ میں گم رہتے ہیں، وہ مختلف قسم کے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ پریشانی انسان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے اور ذہنی نشو و نما کو روک دیتی ہے۔ یہ پریشانی، یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جن کا اگر کوئی حل نہ نکالا جائے تو یہ کینسر کے خلیے کی طرح بڑھنے لگتا ہے۔ آخر کار یہ مرض انسان کو خودکشی جیسے عوامل پر مجبور کر دیتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جو بھی شخص پریشان ہو، کسی بے چینی میں مبتلا ہو، ان کے گھر والے، ان کے عزیز و اقارب کو چاہیے کہ کسی طریقے سے ان کے پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ مزید بڑھ کر کسی برے انجام کا نتیجہ نہ بن سکے۔ پریشانی کو کئی طریقوں سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ جو ہے انسان کی اپنی سوچ ہے، اپنی تھنکنگ ہے، اپنے دماغ سے ہی کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کم کرنے کا پہلا اصول یہ ہے، انسان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے، پریشانیاں، بیماریاں اور مصیبتیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص، چاہے وہ امیر ہو، دولت مند ہو، غریب ہو، کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اس بات پر راضی رکھتا ہے کہ یہ پریشانیاں سب کے ساتھ آنی ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے، تو یقیناً وہ اپنے آپ کو حوصلہ دے سکتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی پریشانی کو خود سے کم کر سکتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ انسان اپنے ارد گرد اللہ نے دی ہوئی، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو گنیں، ان پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک پریشانی دی ہے، اگر ایک بیماری دی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ جب آپ ان چیزوں پر غور کریں گے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں گے، تو آپ کی پریشانیاں آہستہ آہستہ خود ہی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جب بھی آپ پریشان ہو، جب بھی ایسا کوئی سوچ آئے آپ کی کامیابی کے حوالے سے، آپ سے آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کی وجہ سے، تو آپ سب سے پہلے ان لوگوں کی ایک لسٹ تیار کریں جو آپ کے ساتھ، جو آپ سے بہت نیچے، غربت سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کی ایک لسٹ تیار کریں اور ان کی زندگی پر غور کریں کہ جو آپ سے بھی بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، جو آپ سے زیادہ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، جو آپ سے زیادہ ناکام ہیں۔ جب آپ ان پہ غور کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ میں ان جیسا تو نہیں ہوں، ان سے تو کم از کم میں بہتر ہوں۔ اس طرح آپ اپنے پریشانی کو، اپنے غم کو کم کر سکتے ہیں۔ مشہور کہاوت ہے کہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کہیں جا رہے تھے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، پروردگار اس گرمی میں بغیر جوتے کے سفر کر رہا ہوں اور میرے پاؤں میں چھالے پڑے ہیں۔ جب وہ تھوڑا آگے چلے، ایک ایسا شخص دیکھا جس کی دونوں ٹانگیں کاٹی ہوئی تھیں۔ اس شخص کو دیکھ کر شیخ سعدی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے تو صرف جوتے نہیں ہیں، اس کے تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی آپ پریشان ہوں تو آپ اس طریقے سے اپنے سے نیچے، اپنے سے زیادہ بیمار، اپنے سے زیادہ کمزور، اپنے سے زیادہ غریب لوگوں کی حالات زندگی پر اگر آپ نظر دوڑائیں گے، ان کے بارے میں آپ سوچیں گے، تو آپ اپنی پریشانی اور ناکامی کو بھول کر ان کے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ ہمیشہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کا سوچیں، کسی کی برائی کا مت سوچیں، ہمیشہ دینے والا بنیں، لینے والا نہ بنیں، ہمیشہ خدمت کرنے والا بنیں، دوسروں کا خیال رکھنے والا بنیں، اور ہمیشہ آپ کامیاب لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ خاص طور پر جب آپ پریشان ہوں تو ایسے موقعوں پر آپ پھر مزید کسی پریشان ساتھی کو نہ پکڑیں، وہ آپ کو مزید پریشان کر دے گا۔ کسی سے بھی زیادہ توقعات مت رکھیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں یا رشتہ دار، آپ کسی سے بہت زیادہ توقعات مت رکھیں۔ لہٰذا آپ کسی سے توقعات کم سے کم رکھیں، جو بھی کرنا ہے اپنے بل بوتے پہ، اپنے محنت پہ کام کریں، کہ ہمیشہ یہ سوچیں جب بھی آپ مصیبت میں ہوں، جب بھی آپ پریشان ہوں، جب بھی آپ ناکام ہوں،
جب بھی آپ بیمار ہوں تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. اگر آپ پہ کام میں کوئی ایشو آئے تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ سوچیں کیا ہوگا, نوکری سے نکال دیں گے, کوئی اور کام کریں گے. تو آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کتنا نقصان ہوگا. انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کسی بھی کام میں سٹریس نہیں لیں گے, کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے, اور جب پریشانی کے موقع پہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.